السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد اعظم ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لو۔ دوستو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی محبت میں فنا ہو چکے تھے، عشق کے درجے کو پہنچ چکے تھے، اور جو عاشق ہوتا ہے اس کو طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بارہا آزمایا گیا اور آپ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ہر آزمائش میں پورے اتر گئے، کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح کی ایک آزمائش آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کم و بیش 100 سال کے ہو گئے تھے، بوڑھے تھے، اولاد نہیں تھی۔ بی بی سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تحفے میں دی اور کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سا بیٹا بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے عطا کر دیا۔ آپ نے نام رکھا اسماعیل، سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی وہ دودھ ہی پیا کرتے تھے کہ وہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو، یعنی ان بچے کو اور اس کی ماں کو جدا کر دو، مجھ سے دور لے جاؤ۔ اور وہیں پر اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ ابراہیم حاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو دور کہیں چھوڑ کر آ جاؤ، اور بتایا کہ وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں مکہ مکرمہ ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بعد اب دعا کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین، مولا مجھے نیک اولاد عطا کر۔ دعاؤں سے مانگا ہوا بچہ ہے، مگر حکم آ گیا ہے، محبوب کا حکم ہے، اسے محبت الہی کہتے ہیں۔ محبوب کا حکم آ گیا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، بچے کو ساتھ لیا۔ اب سفر کرتے کرتے یہاں پہنچے جہاں مکہ مکرمہ ہے نا، کعبہ معظمہ، یہاں۔ اچھا، یہ اس وقت بے آب و گیا چٹیل میدان تھا، ایک صرف درخت تھا جس کے نیچے اپنی بیوی کو بٹھایا اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی اور کھجوریں دے دی، اور کوئی انسان نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، کوئی جانور نہیں، پانی کا آتا پتہ نہیں، کھانے کا کوئی سامان نہیں، کوئی میوہ جات، فروٹ، سبزیاں، کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑا اور واپسی کے لیے مڑے۔ اب ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے ہیں تو بی بی حاجرہ پیچھے دوڑی اور ابراہیم سے کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر؟ بار بار پوچھا، حضرت ابراہیم جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو بی بی حاجرہ نے ایک جملہ کہا، کیا اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، خدا کا حکم آ گیا ہے، اس رب کا حکم آ گیا ہے جس کے لیے میں نے اسلمت لرب العالمین کہا تھا، میں نے اس کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اب بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ماں ہے، شیر خوار بچہ ہے، چٹیل میدان ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی درند نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، رات کا اندھیرا بھی آنے والا ہے، تپتی ہوئی صحرا ہے، دھوپ کی تپش ہے۔ جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس عظیم ماں نے ایک جملہ کہا اذن لا یضیعنا، اگر خدا کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ بس اطمینان مل گیا، سیٹسفیکشن ہو گئی، پیس آ گیا، سکون مل گیا، بس خدا کا حکم، خدا کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ وہ توکل ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ ہے جو اس عظیم ماں کا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھتے چلے گئے، پھر آپ نے مڑ کر دیکھا کہ اب بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل نظر نہیں آ رہے، تو ایک آپ پہاڑی پہ چڑھے، اور پہاڑی پہ چڑھ کر باپ تو باپ ہے نا، بوڑھا باپ ہے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ دیکھیں مشکل میں اللہ کے نبی بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے ٹھہرا دیا اپنی کچھ اولاد کو، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر جہاں کوئی کھیتی بھی نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے مقدس گھر کے پاس، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پھر ایک دعا کی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، مولا میں دعا کرتا ہوں لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی طرف پھیر دے، مائل کر دے، وارزقہم من الثمرات،
اے مولا ان کو پھل فروٹ عطا کر دے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور حکم خداوندی پر اپنی بیوی کو، وفا شعار بیوی کو اور اپنے ایک لوتے بیٹے کو خدا کے حکم پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دوستو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل، وی کانٹ امیجن دیٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا ہے۔ ہم تو امیجنیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس آسمان و زمین نے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام۔ دوستو اللہ کے نبی کی دعا تو مستجاب ہے، قبول ہی قبول ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے کہ ایک مرتبہ تو اس مقدس جگہ چلا جائے، عمرہ کر لیں، حج کر لیں، اور کس طرح وہ جو حجاز کی سرزمین ہے، خاص طور پر مکہ مکرمہ کی، کس طرح پھل فروٹ اور رزق کی فراوانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس باپ کی دعا ہے، اس نبی کی دعا ہے جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور نبی کی دعا تو قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ دوستو یہ میرا ایک چھوٹا سا واقعہ بظاہر بیان کرنے میں چھوٹا ہے، مگر اس زمین پر یہ واقع ہوا ہے اور ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا جسم کانپ جاتا ہے۔ ایک ماں سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ کیا اپنے بیٹے کو اس طرح چھوڑے گی؟ پاسبل نہیں ہے۔ یہ ہے محبت کا نیکسٹ لیول جسے عشق کہا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کی صفات کو سمجھنے والے بن جائیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، سپورٹ کریں، آگے کسی سے شیئر کریں کہ اس طرح کی میں اور بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اور بتاؤں گا کہ جو ٹرو لو ہے نا وہ پیور ہے، پاک ہے، وہ بندے کو اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کو اپنے بندے سے ہوتا ہے، اور یہ محبت گناہوں سے پاک ہے۔ ہمارے یہاں تو محبت کا ایک کنسیپٹ ہے نا کہ بس ایک انسان کی دوسرے انسان سے گناہوں بھری محبت، لیکن ٹرو لو یہ نہیں ہے۔ ٹرو لو وہ محبت ہے کہ جو ایک ایسا ایموشن ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔